کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کلینک سلسلے میں آج ہمارا موضوع کڈنی ہے، گردے، گردوں کے امراض کے متعلق اور گردوں کی اہمیت کے متعلق، اور اپنے گردے کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے اور انہیں خراب ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ آپ کو معلومات فراہم کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ گردے کے بعض مریضوں کے تاثرات بھی ہمارے پاس ہے، اور ڈائلیسس ایک گردے کی بیماری والوں کا ایک علاج ہوتا ہے، وہ ڈائلیسس کا جو پروسیس ہے، جو ڈائلیسس کا جو پورا طریقہ کار ہے، وہ بھی آج ہمارے سلسلے میں اس کی بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ آئیے اچھی نیت بھی کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ بھی نیت کریں، اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے، اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کروں گا، اور الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں، اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، یہ بھی نیت کرتا ہوں۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ اب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج جو ہمارا گردے کے حوالے سے جو ایک سلسلہ ہے، تو گردہ ہے کیا؟ آئی تھنک گردہ فلٹر کا کام کرتا ہے۔ گردہ جو ہے ہمارے جسم کا ایک اہم ترین جز ہے، جو ہماری جسم کے اندر فلٹر کا کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے جسم کے جو مختلف قسم کے جو زہریلے مادے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو جسم سے اخراج کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بیسیکلی گردہ ہوتا کیا ہے؟ گردے کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے؟ گردہ ایک لوبی نمونے کی شکل کا ہوتا ہے، اور وہ جو پیٹھ کا کمر کا پچھلا حصہ ہے اس کے تقریباً درمیان میں، یعنی کہ ہمارا ہے 12 تھوریسک ورٹیبرا۔ مدنی چینل کی اسکرین پہ بھی دکھاتے رہے گا ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، ہمیں وہ دکھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ یہ گردہ ہے، یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ایک تھوڑا سا اوپر ہے اور ایک تھوڑا سا نیچے۔ اب یہ اگر ڈاکٹر صاحب والی پکچر آن ایئر کر دیں آپ ہمیں یہیں سے اسکرین کے ساتھ، تو اس میں جو گردہ تھوڑا سا دایاں گردہ ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے، بایاں تھوڑا سا اوپر کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں طرف آپ کا جگر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ نیچے ہوتا ہے۔ یوزلی عمومی طور پہ ان کی جو اگر آپ سائز دیکھتے ہیں وہ برابر ہوتا ہے، اور ایکول ڈسٹینس پہ یہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اب ان کا بیسیکلی کام یہی ہوتا ہے کہ جو جسم کے جو فاضل گردہ یہ پیٹ کی طرف سے کم اور پیٹھ کی طرف سے زیادہ قریب ہے؟ جی، پیٹھ کی طرف سے زیادہ قریب۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں یہ آ رہے ہیں دائیں بائیں پہ۔ اس میں بھی دیکھیں کہ ایک اوپر ہے اور ایک تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے۔ اب اس کے اندر اس میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اب اس کا بیسیکلی جو گردے کا جو سائز ہوتا ہے وہ کم و بیش 11 سینٹی میٹر لمبا ہے، 6 سینٹی میٹر چوڑا، اور 3 سینٹی میٹر اس کی موٹائی ہوتی ہے۔ نارملی اگر دیکھا جائے تو اس کا سائز یہ ہوتا ہے۔ اور اس گردے کی جو میجرمنٹ ہے ہمارے پاس جو سائز کا، اگر وہ ویڈیو بھی وہ امیجز بھی دکھا دیے جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو گردے جو ہے کمر کی سائڈ پہ، اب جیسے اس میں آ گیا یہ، اب جیسے اس میں ہے کہ گردے کی ساخت کے بارے میں ہے کہ وہ شکل جو ہے اس کی لوبیا کے بیج کی طرح ہوتی ہے۔ لوبیا جو ہمارے یہاں کی سبزی ہوتی ہے اس کی بیج کے نمونے کی شکل کی ہوتی ہے، اور
پچھلی دیوار کے ریڑھ کی ہڈی کے اطراف میں ہوتے ہیں، پیٹھ کی پچھلی دیوار کی ریڑھ کی ہڈی کے اطراف میں ہوتے ہیں. لمبائی تقریباً 11 سینٹی میٹر، چوڑائی تقریباً 6 سینٹی میٹر اور موٹائی تقریباً 3 سینٹی میٹر ہوتی ہے. وزن کم و بیش 100 گرام کے قریب ہوتا ہے ایک گردے کا، اور اس کے اندر بے شمار چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں. اگر اس کا ایک رف کم و بیش آئیڈیا لگایا تقریباً 10 لاکھ کے قریب وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں جن کو ہم نیفرون کہتے ہیں، اور ان کا بیسیکلی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ تمام جو فاضل مادے ہیں ان کو جمع کرتی ہے. جمع کرنے کے بعد وہ یورین کے ذریعے جو ہے وہ اخراج اس کا ہو جاتا ہے. اتنے سے گردے میں 10 لاکھ کم و بیش وینس ہوتی ہیں. اچھا اس میں جی بالکل نیفرون نالیاں ہوتی ہیں، فلٹر جو کرتے ہیں. جی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی قدرت ہے. اتنے سے گردے کے اندر 10 لاکھ کے آس پاس جو میڈیکل بتاتی ہے، 10 یہ تو میڈیکل کی کیلکولیشن ہے. اب تو گردے میں پتہ نہیں کوئی کیا کیا فنکشن ہوتا ہوگا. کہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ. جی یہ گردہ کی کچھ اور شکل دکھائیے. ہاں یہی ہیں اس کے اندر یہ جو دیے ہوئے ہیں، یہ جو بیسیکلی ہیں یہ پیلوس کا ایریا کہلاتا ہے جو ہماری میڈیکل لینگویج میں یوز کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر کا ایریا جو ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نیفرون ہوتی ہیں، ان کے اندر کیوبس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سارا جو ہے فاضل مادہ جمع ہوتا ہے. ان میں خون جاتا ہے پھر ان میں سے کلیئر ہو کے پھر واپس جسم میں چلا جاتا ہے. بالکل. اس میں جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر کم از کم 200 لیٹر خون کی سرکولیشن ہوتی ہے. اچھا کم از کم 1 گھنٹے کا خون گزرتا ہے اس میں صفائی ہوتی ہے، فاضل مادہ جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، وہ پیشاب کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے. بالکل. اور جو صحیح ہوتا ہے وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے. جیسے اس میں نظر آ رہا ہوگا نا آپ کو لال والی جو نالی آ رہی ہے یہ خون لے کے آ رہی ہے گردے کو، اور نیلی والی جو ہے خون گردے سے لے کے جا رہی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. جو مطلب یہ آپ کا خون آ رہا ہے اور جو خون لے کے جا رہی ہے وہ نیلی کا، جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس طریقے سے ہے یہ. اچھا ڈاکٹر، گردے کی جیسے عموماً جو ہوتے ہیں بیماریوں وغیرہ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پیشاب کی کمی وغیرہ ہو جاتی ہے. اس میں دیکھیں اس میں ایک جو عمومی طور پہ جو گردوں کی تکلیف دیکھی گئی ہے نا 2 سیزن میں زیادہ ہوتی ہے. ایک تو سردیوں کا سیزن اور ایک انتہا کی گرمی کا سیزن. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سردیوں کے سیزن کے اندر ہماری پانی پینے کی جو عادت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. حالانکہ ہمارے جسم کو تو پانی کی ضرورت ہے ہی، ہم نے ہر حال میں پانی پینا چاہیے ہم کو، لیکن ہم وہ پیتے نہیں. ہم سب ڈیزائر ہوتا ہے جب ہمیں حاجت محسوس ہوتی ہے تھوڑا بہت کھانے کے ساتھ لے لیا، کچھ لے لیا، تو اس کی وجہ سے گردوں میں تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کی بنا پانی، آپ کا جسم کا تقریباً 70% حصہ پانی سے چل رہا ہے. ابھی جیسے پانی ہم سردیوں کا موسم میں پانی نہیں پی رہے ہیں، وہ سائنس علامتیں جو گردے کی شکل میں ہمیں کس طرح محسوس ہوں گی؟ دیکھیں اس میں جو اگر پانی کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم آپ کو آ رہی ہے تو اس میں جو ایک سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ آپ کو جو ہے نا برننگ یعنی کہ جلن محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. پیشاب کے اندر پیشاب کرتے وقت جو ہے اس میں کچھ تکلیف محسوس ہونے لگ جائے گی. سب سے بڑی کمی ہو مقدار میں اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا. بالکل کلر بھی چینج ہو جائے گا. اس کا بالکل کلر جو ہے تیز پیلے رنگ کا کلر ہو جائے گا. تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مریض یہ سمجھتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کو پی لیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیونکہ ایک عام علامت یہ بھی سمجھی جاتی ہے. لیکن جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پانی کتنا پیا ہے دن بھر کے اندر. تو پہلے ہم اس کو ڈائریکٹلی اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں، ہم پہلے اس کی انٹیک جو ہے پانی کی انٹیک جو ہے وہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ اس کا جو گردے کا سسٹم ہے وہ بہتر طریقے سے ہو جائے. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر پانی کی مقدار آپ. اور دوسرا اسی طرح پھر گرمیوں میں جب بہت زیادہ پسینہ آپ کا نکل رہا ہوتا ہے باڈی کا، کیونکہ پسینہ بھی بیسیکلی ہمارے جسم سے جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ اخراج ہو رہے ہوتے ہیں، نمکیات وغیرہ جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے. تو جب آپ پانی کی انٹیک نہیں کریں گے تو اندر ڈی ہائیڈریشن یعنی خشکی کی علامت ہو جائے گی، پانی کی کمی ہو جائے گی. اب پانی کی کمی جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈائریکٹلی گردے پہ آپ کے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جب وہ گردے پہ افیکٹ کرے گی تو پھر اس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے نا وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر، ایک تو عموماً یہ ہوتا ہے پیشاب کی کمی ہو گئی، اب کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن زیادتی بھی ہو جاتی ہے. اب بہت زیادہ پیشاب آ رہا ہے لیکن مقدار کم ہے، جیسے شوگر میں عموماً ایسا مل جاتا ہے. اس میں جیسے عرض کیا نا کہ جیسے اب آپ کی ایک تو مقدار کم ہو گئی اور بار بار آنا، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مقدار زیادہ آنا اور بار بار آنا، اور مقدار کم ہونا اور بار بار آنا، دونوں الگ الگ چیزیں. اب ڈائبٹک پیشنٹ ہے یا کوئی اور ایسی بیماری خدا نخواستہ اس کو ہوئی ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ اس میں
جو اس کی مقدار ہے پیشاب کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے. عموماً شوگر کے جو مریض ہیں عموماً ان میں یہ دیکھا تھا پیشاب کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے, اس میں اسمیل بھی آ جاتی ہے, اور اسی سے اکثر اندازہ ہو جاتا ہے ہاں یہ پیشنٹ اس طرف جا رہا ہے. نہیں تو شوگر کی اور گردے کی بیماری کا کوئی کنیکشن ہے؟ جیسے کنیکشن تو ہے لیکن اس کا کنیکشن اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے گردے کی فلٹر کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. جیسے کہ ہم شوگر لے رہے ہیں تو شوگر بھی ایک مقدار تک گردہ واپس جسم کے اندر لے لیتا ہے گا, لیکن جب شوگر لیول جب بڑھ جاتا ہے 360 کا اس کا تھریش ہولڈ لکھا ہوا ہے, 360 سے زیادہ اگر شوگر ہوتی ہے تو وہ پیشاب کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو انڈیکیشن یہ بنتی ہے. دوسرا جب گردے کے اندر شوگر زیادہ مقدار میں آ رہی ہوتی ہے تو گردے کے جو فنکشن کام کرنے والے جو نیفرون ہوتے ہیں ان کی مقدار بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے یہ لنکڈ ہوتا ہے. ہاں یہ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے اس کے اندر, کیونکہ ایک تو شوگر کا دیکھیں بیسیکلی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہے پینکریاس یعنی لبلبا. صحیح. ایکچولی وہ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا. اب وہ جو بلڈ میں شوگر شامل ہو گیا ہے وہ گردے میں بھی جاتی ہے, سرکولیٹ تو کرے گا نا. جب گردے میں جائے گا. پانی کے بارے میں فرمایا تو ہمارے عموماً پانی پینے کا ایسا ہوتا ہے کہ جب پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں. جی. یا ایک احساس ہوتا ہے یار بہت دیر سے پانی نہیں پیا, ذرا پانی پلائیے گا. جی. تو کیا ہم یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہہ سکتے ہیں کہ پانی پیاس کے ساتھ ساتھ ٹائمنگ کو بھی دیکھ کر پیجیے, کہ مثال کے طور پر 7 سے 8 گھنٹے ہم نے سونے میں گزار دیے اور نماز وغیرہ جو دیگر ایکٹیویٹیز جو ہماری ہوتی ہیں تو یوں سمجھے کہ 10 گھنٹے ہم نکال دیتے ہیں جس میں ہم پانی کی طرف توجہ شاید نہ کر پائیں. اب رہ گئے ہمارے پاس 12 گھنٹے, فار ایگزامپل 12 گھنٹے 14 گھنٹے رہ گئے, تو 12 یا 14 گھنٹے کے اندر ہم نے ایٹ لیسٹ یہ جو عموماً یہ گھر میں عموماً یہ گلاس یوز استعمال ہو جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے, نارمل جیسے ہمارے جنرل جو یوزر ہوتے ہیں پلاسٹک کے ہوں یا اسٹیل کے ہوں یا کانچ کے ہوں, عموماً یہ گلاس ہمارے استعمال ہوتے ہیں. اب یہ جو گلاس ہمارا جو استعمال ہوتا ہے, اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو گلاس جو ہمارا استعمال ہوتا ہے اب اس گلاس میں کتنا پانی استعمال ہو جائے گا, مطلب یہ کتنے گلاس ہم پیے؟ اس میں جو ایک نارمل ہمارے گھروں میں گلاس استعمال ہوتا ہے وہ 200 ml سے لے کے 250 ml تک کا ہوتا ہے. مجھے اس گلاس کا یہ کم از کم 250 ml ہوگا. اگر اس کی ایسے کتنے گلاس بھی ایسے کم از کم جو ہے مزید ہم اس کو بھر لیتے ہیں 8 گلاس 2 لیٹر 6 سے 8 گلاس ہر حال میں. یہ پانی کے گلاس جو ہے یہ 6 سے 8 پیے 6 سے 8 گلاس کم سے کم یہ نیڈ ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کام کی نوعیت کیا ہے اور کون. نارمل پرسن ہے, نارمل پرسن ہے, ایٹماسفیئر ٹھیک ہے, ہر 2 گھنٹے میں گلاس ہوا, بالکل ایوریج ہر 2 گھنٹے میں گلاس ہو گیا, کم ہو گیا. اب آپ کو پیاس نہیں بھی لگی پیے اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2 گھنٹے ہو گئے مجھے پانی پیے ہوئے, تو آپ 2 گھنٹے کے بعد پانی منگوا لیں. بالکل پی سکتے ہیں. پانی پینے میں فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, انٹل انلیس خدا نہ خواستہ کوئی اور اس کو ڈیزیز نہ ہو. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر نے اس کو منع کیا؟ ڈاکٹر نے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کیونکہ گردے کی کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ اس میں زیادہ پانی پینا بھی تھوڑا سا ٹھیک پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. اوکے. تو اس میں یہی سلسلہ ہوتا ہے. اب اس میں گردے کی جو بیسیکلی افعال ہوتے ہیں, بیسیکلی گردے کا فنکشن کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم بتاتے چلتے ہیں. گردے کا فنکشن جو ہوتا ہے, ایک تو جو گردے سے تمام فاضل مادے ہوتے ہیں ان کا اخراج کرنا, ادویات وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے جو مضر صحت چیزیں ہوتی ہیں وہ گردے کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو خون میں شامل جو دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی اخراج ہو جاتا ہے. کچھ ایلیمنٹس گردہ خود پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, جیسے امونیا ہے اور ایک آدھ چیزیں اور بھی ہیں وہ پروڈیوس کرتا ہے, تو اس کا اخراج بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اب جسم کے تمام ناکارہ اور فاضل مادے خارج کرتے ہیں, خاص طور پہ یوریا اور یورک ایسڈ جسم کے مائعات میں ہائیڈروجن آئن کی مقدار کو مستقل رکھتے ہیں, جسم کے اندر پانی کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر جسم میں نمکیات کی زیادتی ہو جائے تو گردے انہیں زیادہ مقدار میں خارج کریں گے. اس طرح جسم میں نمکیات کی مقدار ایک خاص حد تک رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں شروع کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ جسم سے فاضل مادہ یہ خراج کرتے ہیں, خاص طور پہ یوریا اور یورک ایسڈ. تو یورک ایسڈ اگر ہم اپنا لیول چیک کرا لیں تو اس سے کیا ہمیں گردے کی جو فنکشن کی کیپیسٹی پتہ چل سکتی ہے؟
دیکھیں اس میں جو سب سے یورک ایسڈ تو ایک دوسری علامات کے ساتھ سامنے آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن اگر گردے کا فنکشن دیکھنا ہے تو اس کا ایک بیسک ٹیسٹ جو ہوتا ہے یورین ڈی آر وہ آپ کرا لیں، کیونکہ گردہ جب خراب ہوتا ہے تو ایک سب سے امپورٹنٹ علامت جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے وہ پیشاب میں پروٹین کا آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑا سستا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، 100-150 روپے تک کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کروا لے. اگر اس کے اندر خدا نہ خواستہ پروٹین آ رہا ہے یا یوروبایولوجین وغیرہ آ رہا ہے یا کاسٹ وغیرہ مل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ فردر اس کی انویسٹیگیشن کروائیں کہ کیا وجوہات ہیں اس کی وجہ سے. کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جو ہمارے ناظرین کو ہم یہ کہیں کہ یہ ٹیسٹ ہر 6-7 مہینے میں یا 3-4 مہینے میں کروا لیا کریں تاکہ گردے کا کوئی پرابلم خدا نہ خواستہ اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی کریٹ ہو رہا ہے یا بن رہا ہے یا بننے کے اندیشے ہیں تو پہلے سے ہی آپ کو اس معاملے میں ایک وہ علامت مل جائے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے. ہاں اس میں یہی ٹیسٹ ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ یورین ڈی آر جو ٹیسٹ آتا ہے وہ سستا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر مشہور بھی ہے، یہ بہت آرام سے ہو جاتا ہے یہ ٹیسٹ. تو یہ آپ کروا لیں اور اس کے اندر بیسک چیز جو ہے وہ سے آئیڈیا آپ کو مل جائے گا کڈنی فنکشن کا. ٹیسٹ کرا کے جب ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ توجہ خود ہی آ جائے گی. جس طرح ہم دیگر ٹیسٹ خود کروا، جیسے ہم دعوت اسلامی میں مدنی ماحول میں سیکھتے ہیں کہ بعض ٹیسٹ کروانے چاہیے. جی جی. تو کیا آپ یہ ایڈوائز کریں گے کہ ہر ڈاکٹر کہے یا نہ کہے ہر 6 ماہ میں ایک بار یو این ڈی آر کروانی چاہیے؟ بالکل کروا لینے چاہیے، 6 ماہ میں 1 سال میں ضرور چیک کروانا چاہیے، کیونکہ ہم جب روٹین میں چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو یورین ڈی آر بھی روٹین ٹیسٹ ہی کہلاتا ہے. ہاں یہ روٹین ٹیسٹ میں ہی آتا ہے کہ آپ کے 4-5 ٹیسٹ روٹین کے ہیں، اس میں یورین ڈی آر بھی روٹین ٹیسٹ میں شامل. بہت سر یہ جیسے ابھی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ڈاکٹر کامران فرما رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم گردے کا ایک سلسلہ لے کر آئے تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو ابھی سے یہ کچھ پتہ چل جائے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہے تو نہیں. بعض ہمارے ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کرواتے نہیں، یعنی ٹیسٹ کروانے میں پتہ نہیں ان کو کون سا پرابلم ہے. مانتے ہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کرنے کے اخراجات بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، فری میں ٹیسٹ کون کر کے دے گا. تو لیکن یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ بیماری بہت آگے اسٹیج پہ جا کر ڈکلیئر ہوتی ہے، بعض لوگوں کو درد ہو رہا ہوتا ہے جیسے پیچھے عموماً یہ پیچھے کی طرف درد ہوگا نا. جی جی. اگر گردے کا کوئی پرابلم ہوگا نہیں، اس میں اگر گردے میں کوئی پتھری وغیرہ ہے تب تو درد ہوگا، لیکن اگر گردے میں پتھری نہیں ہے، کیونکہ گردے کا علامات اتنی آسانی سے ظاہر نہیں ہوتی اور جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک ہمیں کام کی بات پتہ چلی. تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ گردے کا مطلب کہ ٹیسٹ جیسے کہ ہم لپڈ پروفائل کرواتے ہیں، کولیسٹرول ٹیسٹ کرواتے ہیں، شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں، اگر اس طرح یورین ڈی آر جو پیشاب کا ٹیسٹ کہلاتا ہے، یورین ڈی آر اگر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، ہمارے ڈائریکٹ کہنے پر آپ کل جا کر ٹیسٹ کروا لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا. آپ اپنے ڈاکٹر سے ایک پرچہ لکھوا لیں اور وہ لیبارٹری کی طرف چلے جائیں کہ میرا یہ ہے، اس کا پروسیجر طریقہ کار ہے وہ دیکھ لیں. اور یورین ڈی آر بھی میرا تو مشورہ ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کروا لیں. اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے، کہہ رہے کہ 100-150 روپے کا 100-150 روپے کا یہ ٹیسٹ ہے. تو اس سے یہ ہوگا خدا نہ خواستہ اگر کوئی گردے کے معاملے میں کوئی ایسی علامات اگر اس ٹیسٹ کے اندر آئی بیماری کے حوالے سے تو اس کو بہت پہلے پکڑا جا سکے گا. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر آگے اسٹیج پر ہوا تو ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو خالی ڈاکٹر کی فیس 500,000 روپے نکل جائے گی. اب وہ جو ٹیسٹ کروانے کے لیے دیں گے تو بھی وہ ٹیسٹ کرا کے جب لیبورٹری سے باہر آئیں گے تو گردے کا ٹیسٹ کرا جائے تو دل پکڑ کے نہ بیٹھ جائے گا، یا اس پر 5,000 چلے گئے، 10,000 چلے گئے. اب ٹیسٹ تو ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، یہ صرف جسٹ مشورے، وہ بھی پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کے ایڈوائز لے لیں. اس کے بعد ہمارے کلینک سلسلے پر آپ کو کچھ کہہ دیا اور آپ نے کر لیا، یہ میں بالکل آپ کو نہیں کہوں گا. ابھی جیسے گردے کا یہ جو ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب نے کیا نا، اس میں 3 چیزیں پتہ لگ سکتی ہیں. ایک تو چیز یہ ہے جیسے پروٹین اگر آ رہے ہیں، وہ پیشنٹ جو ڈائبٹک کے پیشنٹ ہے اور ہائپر ٹینشن بھی ہے، رینل فیلئر، گردے فیل کی طرف جب جا رہے ہوں گے تو اس میں ان کی تشخیص میں آسانی ہوگی، کیونکہ پروٹین آنا ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے، ارلی ڈائگنوسس پاسبل ہے. ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن میں تو پیشنٹ جو ہے مسٹ ہے، یہ لازم ہے، ورنہ تو کروانا. یہ رینل فیلئر پہ جائیں گے. رینل فیلئر کی صورت میں یہ ہوتا ہے پروٹین آ رہا ہوگا آپ کے ڈی آر میں. جی جی.
दूसरा अगर इनको इन्फेक्शन हुआ UTI वगैरह, उसमें भी यूरिन DR फायदेमंद मालूम हो जाएगा उसके अंदर। खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई ऐसी अलामत हो कि उसमें पथरी वगैरह की भी सूरत हाल हो, तो उसमें भी रेड ब्लड सेल्स भी मिल सकते हैं, जिसकी वजह से पथरी की तरफ निशानदही हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से वो पथरी हो उसमें, लेकिन निशानदही मिल सकती है उसकी तरफ से। तो ये छोटा सा टेस्ट है जिसको करवाने में। अक्सर ये बोला जाता है गुर्दे का दर्द हो रहा है साइडों में, ये क्या चीज़ होती है? साइडों में दर्द हो रहा है। गुर्दे होता तो साइडों में ही है, थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, थोड़ा सा अलग थलग करना पड़ रहा होता है दूसरी चीज़ों के साथ। अब वो मरीज़ की अलामत पे डिपेंड करता है कि मरीज़ अलामत क्या बताता है। अब एक दर्द साइड में हो रहा है, ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको पता है मसल्स भी हैं, ठीक है ना, बाज़ औक़ात मस्कुलर पेन यानी पट्ठों के खिंचाव की वजह से भी ये दर्द होता है। कॉल ले ले। जी बिल्कुल, कॉल चलाइए। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है, मैं खान बिला से बात कर रहा हूँ। मेरे गुर्दे में पथरी है, दाएं गुर्दे में तकरीबन 50 mm की। क्या वो दवाइयों के जरिए से निकल सकती है या उसका ऑपरेशन होगा? उसका तरीका कार बता दें। और मुझे वो कुछ तकलीफ नहीं है, दर्द वगैरह भी नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब से पूछकर मजीद अर्ज करते हैं। और कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शबाज अतारी, मरकज़ औलिया लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मुझे कमो पेश 5 से 7 साल का अर्सा हो गया, गुर्दों में पथरी हो जाती है और खुद ही निकल जाती है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इससे बचा कैसे जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुर्दे की पथरी एक ऐसा मर्ज है कि शायद अगर हम इस पर कॉल लेना शुरू करें, बहुत कॉल है सर, तो बहुत कॉल आ जाए। मैं डॉक्टर साहब से ये अर्ज करूँगा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि गुर्दे में पथरी ये होती मतलब अगर एक शख्स है जिसको गुर्दे में पथरी नहीं है, अल्लाह महफूज रखे, और वो चाहता है कि मैं गुर्दे की पथरी के मर्ज से महफूज रहूं, तो उसको क्या एहतियातें करनी चाहिए? इसमें जैसे हमने पहले अर्ज किया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ज़रूरी चीज़ होती है ना, एक तो वो पानी का इस्तेमाल और उसकी अपनी ग़िज़ा, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखे। क्या खराब पानी भी गुर्दे की पथरी का सबब बन सकता है? नुकसान हो सकता है, क्योंकि पानी पीना ये गुर्दे की पथरी से अगर बचाएगा, तो ऐसा पानी जो कि गंदा होगा जी, कचरे वाला होगा, या इसके अंदर मिट्टी होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, और अगर वो पिएगा तो वो हो सकता है कि वो फिर गुर्दे के अंदर वो चीज़ें जमा होती रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये हार्ड वाटर जो होता है पहाड़ी इलाकों के अंदर पानी, इसमें ऐसी कोई एसोसिएशन है स्टोन फॉर्मेशन से? एसोसिएशन नहीं बोले नहीं, मतलब कोई रास्ता है? इसकी कोई तंजीम है एसोसिएशन? गुर्दे के क्या एसोसिएशन होगी डॉक्टर साहब? नहीं, हमारे मध्य जाएंगे नादिर गुर्दे की एसोसिएशन के पीछे चले जाएंगे। आप थोड़ा आसान करो ना, इससे कोई ताल्लुक? हाँ क्या बात है आपकी। देखिए इसमें अब डिपेंड करता है कि वो एरिया किस किस्म का है। अगर हाई एटीट्यूड के ऊपर है तो वहाँ पे चांसेस कम होते हैं। हाई एटीट्यूड क्या मतलब ऊंचाई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है, जैसे ये मुझे असल में हमारे क्लिनिक का सिलसिला में फारिग करके किसी से मिलना था, मैं मिला था, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपका सिलसिला तो अच्छा होता है, लेकिन आपकी कई बातें हमारी समझ में नहीं आती है। नहीं, वो निकल जाती है अल्फाज। नहीं, हमारी पूरी कोशिश असल में ये वर्डिंग हमारी रूटीन की है। हाँ, हाँ। अब रूटीन जैसा मैंने कहा, रूटीन का वर्ड भी हमारी रूटीन में है। सही। तो ये हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो अल्फाज होते हैं, अगर कहीं कहीं हम उसकी तस्हील आसानी कर देंगे तो हो सकता है कि नाजरीन को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो उसमें ये है कि अगर ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाके वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो कुदरती आबशार और ये झरने वगैरह होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हद तक पानी साफ़ सुथरा होता है। लेकिन अगर उसमें ऐसी हैं सराउंडिंग के अंदर आसपास कोई ऐसी हैं जैसे माइंस वगैरह होती हैं, कानें वगैरह होती हैं, जो अगर वो सराउंडिंग्स के अंदर हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर कुछ आमिजिश उसके साथ मिल के शामिल हो जाए, पथरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल होना ये है। अच्छा, अब हमारे जो साहिल मोहतरम थे, इनको आप क्या जवाब? अच्छा, इन्होंने जो पहले इस्लामी भाई की कॉल की थी कि उन्होंने कहा कि 50 mm कमोबेश 5 सेंटीमीटर की बता रहे हैं पथरी है, अब ऑपरेशन होगा या नहीं, डिपेंड करता है कि उनकी पथरी की पोजीशन कहाँ पे है। अगर वो ऐसी जगह पे है कि वो निकल सकती है तो हो सकता है कि साइज़, बहरहाल मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा है कि वो ना निकल पाए, साइज छोटा है, साइज़ बहुत छोटा है इसका।
لیکن اگر ایسی پوزیشن میں ہے جیسے فرض کریں کہ آپ کے گردے سے نکل کے آگے جو نالی اس نالی میں آ گئی ہے یا پھر اس میں پیلوس کا ایریا جو ہوتا ہے وہاں آ کے پھنس گئی ہے تو پھر وہاں پہ تھوڑی سی آزمائش ہو سکتی ہے، پھر وہ ایمرجنسی اس میں ایک طرح سے بن سکتی ہے. تو ایک چھوٹا سائز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پانی کا استعمال زیادہ کریں گے، ضرورت سے زیادہ کریں پانی کا استعمال تاکہ یورین زیادہ سے زیادہ بنے تو موسٹ لائکلی چانسز ہے کہ یہ نکل سکتی ہے. باقی ہم کیا آج کے سلسلے میں گردے سے اور پتھری کے مرض سے نکلنے کے لیے روحانی علاج بتائیں گے؟ ذرا مجھے بتائیے گا، بتائیں گے نا؟ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے، روحانی علاج اور گھریلو علاج وغیرہ جو ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی سے اس کو بھی فائدہ ہو جائے. ابھی معلوم یہ کرنا ہے کہ جو کسی کو گردے میں پتھری ہو گئی تو اس کی علامتیں کیا کیا ہوں گی، پیشاب میں کیا کیا معاملات آئیں گے، اور پین کس طرح کا ہوگا، درد کس طرح کا ہوگا، اور درد کس جگہ پہ ہوگا. مگر یہ دونوں کالیں ہو گئی. اس میں ایک کال ہے جو دوسرے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے ان کو جو 50 CM والے تھے، ہاں وہ یہ ہے ان سے ایک تو پانی کا استعمال زیادہ کریں اور کوئی نیفرولوجسٹ یعنی گردوں کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے مشورہ کر لیں تو وہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں جو بھی ان کی رپورٹس ہیں ان کو دیکھ کے کہ کس پوزیشن میں ہے. لیکن چانسز یہی ہے کہ سائز بہت چھوٹا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آپریشن. میں تھوڑا اندر کی بات دوبارہ لوں گا. ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ویری سوری ٹو سے، بہت معذرت کے ساتھ، ایسا ہوتا ہے کہ گردے کا جو علاج ہے، پتھری ہو یا کوئی اور پرابلم ہو، وہ بغیر آپریٹ کیے ڈاکٹر بھی جانتا ہے کہ پاسبلٹی ہے، مریض تھوڑی سی کوشش کرے گا تو یہ علاج کرے گا تو ہو جائے گا، اور وہ اس علاج کی طرف جانے کے بجائے اس کو آپریٹ کی طرف لے کے جائے، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ کیونکہ گردہ کا آپریٹ کرنا ہر نارمل سرجن کا کام نہیں ہوتا. اب چونکہ ڈاکٹر میڈیکلی طور پر بعض لوگوں کو اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے، اگر یہاں پر غلط فہمیاں نہیں ہے تو مریض کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر نے مجھے گردے کے آپریشن کا کہہ دیا ہے تو یہاں ڈاکٹر میرے مطلب کہ وہ اپنے پیسوں کے لیے میری صحت سے نہیں کھیلے گا. تو اگر گردے کے معاملے میں اگر آپ کو اتنا اندازہ ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ہمارے مریض جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں گے. اس میں دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن یعنی کہ جہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے ڈاکٹرز کو، وہاں پہ اگر آپ جا کے دکھائیں گے تو اس چیز کے ہونے کے چانسز 0% ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا چیزیں. مے بی پاسبل کوئی اکا دکا کیس کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اگر ہوتا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ ایسی انسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ چانسز نہیں ہوتے ہیں اس چیز کے کہ وہ اس قسم کی چیز ہو. ہاں ایسی پوزیشن ہوتی ہے، بعض اوقات پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹون ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ اس کے نکلنے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہاں لامحالہ آپریشن کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر سائز اس کا بڑا ہے تو اگر وہ اس پوزیشن میں بھی ہے کہ وہاں سے نکل کے راستہ بھی بنا ہوا ہے لیکن اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ وہ وہاں سے کراس نہیں کر سکتا، تب اس کو آپریشن کرنا پڑتا ہے. سیکنڈ تو دوسرا جو اس میں اسلامی بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ گردے کی پتھری ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، بار بار نکل جاتی ہے چھوٹی چھوٹی، تو یقیناً ان کا جو ذرا دھیان دیں کہ ان کے جو کھانے پینے کے معاملات ہیں یا سراؤنڈنگس میں جہاں یہ رہتے ہیں وہاں پہ ایسی کوئی صورتحال تو نہیں ہے جہاں پہ یہ انٹیک کرتے ہیں، پانی وغیرہ لیتے ہیں، یا کچھ ان کی اپنے غذائی معاملات ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے بار بار پرابلم ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جن میں کیلشیم لیول زیادہ ہائپر کیلشیم ہے، جیسے کیلشیم بڑھ جاتا ہے جن میں، ان میں بھی اسٹون بننے کے رسک بڑھ جاتا ہے کیا؟ ڈیفینیٹلی اس میں کافی زیادہ جو ہے رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے جب ہائپر کیلشیم، اس میں اسٹون کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ اس کی پتھری کی پیشاب میں کیا علامتیں ہیں، کیا پوزیشن ہے، کس طرح کا درد ہوتا ہے؟ دیکھیں جب گردے میں پتھری ہوتی ہے تو درد اس صورت میں ہوتا ہے جب پتھری اپنی جگہ سے موو کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. جب وہ موو کرے گی پتھری تب اس کو شدت کے ساتھ درد ہوگا، مطلب اتنی شدت سے درد ہوتا ہے کہ وہ ناقابل بیان ہوتا ہے، ناقابل برداشت ہوتا ہے. اچھا درد کس جگہ پہ ہوگا، کمر میں ہوگا یا سائڈ میں ہوگا؟ درد جو ہے بیسیکلی ہوتا ہے بیک سائڈ کے اوپر ہے، جو ریڈیٹ کرتا ہے یعنی آگے کی طرف آتا ہے، آگے کی طرف آئے گا اور نیچے مسانے کی طرف جائے گا. وہ صحیح، مطلب ایسا لگے گا کہ یار ہو تو یہاں رہا ہے لیکن آگے تلک جا رہا ہے، ریڈیٹ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہوا. تو وہ ایک سب سے بڑی نشانی ملتی ہے. دوسرا جو ہے آپ کو
جو پیشاب ہے اس میں بعض اوقات جلن کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس میں تکلیف کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس میں رکاوٹ کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات بخار بھی چڑھ جاتا ہے. صحیح. تو یہ بہت ساری علامات ہوتی ہیں. اگر دکھا سکیں علامات کہ اس میں گردے کی پتھری کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں کم و بیش 8-10 علامات ہیں جن میں آتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور آپ کو مل سکتی ہے کہ اگر ایسا کوئی مریض ہے تو اس کا بلڈ پریشر ضرور چیک کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس پتھری کی وجہ سے بلڈ پریشر کی تکلیف اس کو بڑھ رہی ہے. علامتیں لکھی ہوئی آئی ہیں. اچھا، علامات ہم دکھا رہے ہیں عبدالخلیل بھائی، چونکہ ہمارے روحانی علاج یا گھریلو علاج بعض چیزوں میں زیادہ ہوتے ہیں اور ہم ایک ساتھ بتانے جاتے ہیں تو مدی جگہ ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو نوٹ کرنا اتنا آسان نہ ہوتا ہو. تو ان علامتوں سے ہم فارغ ہو کر پھر آپ کے پاس آتے ہیں. آپ ایک ساتھ نہ صحیح ون بائی ون کر کر ہمیں اس سلسلے میں کچھ روحانی اور گھریلو علاج ایک دو منٹ میں بتاتے رہیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس کو بھی محفوظ کرتے رہیں. اس کے بعد ہم آپ کی طرف آئیں. گردے کی پتھری کی علامات اگر دکھا دیں، یہ تو وہ جو بیماری ہے نیفرائٹس، یہ اس کی علامات بتا رہے ہیں. تو اس میں جو ہے بلڈ پریشر جو ہے اس میں یقیناً بڑھتا ضرور ہے اس کا بلڈ پریشر، کیونکہ آپ کا فنکشن ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. گردوں کا ایک کام بیسیکلی بلڈ پریشر کو بھی تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ بھی اسی کی علامات ہیں. یہ یوریمیا کی علامات ہے جو گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو اس میں بلڈ پریشر پہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے اور اس میں پانی کی مقدار تھوڑی سی بڑھا دیں. کسی کو اگر رات بے رات کسی پتھری ہو جائے، درد ہو رہا ہو، تو فوری طور پہ انہیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، اگر رات بے رات میں اگر اس کو درد ہو جاتا ہے تو لازمی بات ہے فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا. یہ تو اصول بنا لینا چاہیے کہ اگر رات کے ڈاکٹر کا کیا کریں. میں نے تو اب تو کچھ مجھے ایسا واقعات ہوئے، تجربات ہوئے، رات میں ڈاکٹر کا بڑا پرابلم ہے. رات میں جنرل ہم کسی بھی کوئی ایسی ہاسپٹل کی طرف رات کو پرائیویٹ کلینک تو آپ کو ملے گا نہیں ملے گا ڈاکٹر سلمان. صحیح. تو اب آپ کسی بھی ایسے درد کے لیے کہیں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ آپ چلے جائیں گے وہ او پی ڈی میں جائیں گے. صحیح. ایک ایمرجنسی کے اندر. ایمرجنسی میں اب نارمل ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں. میرا پچھلے دنوں ہی اتفاق ہوا، میں اپنا پریکٹیکل واقعہ ہی بیان کر دیتا ہوں. پچھلے دنوں مجھے ایک مریض کو لے کر ہاسپٹل جانا پڑا. رات تقریباً 2:30-3 بجے جانا پڑا مجھے. تو جب میں ہاسپٹل پہنچا مریض کے ساتھ تو مجھے تھا کہ وہ پین بہت تھا نا اس مریض کو. میں کہا انجیکشن، اب کسی ڈاکٹر نے انجیکشن لکھ لیا. اب چونکہ میرا آپ کے ساتھ بعضوں کو اٹھنا بیٹھنا رہا ہے تو کچھ اس میں معلومات ہو جاتی ہے. تو میں نے مریض کو پوچھا کہ آپ کا وہ بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا یا نہیں کیا یا کوئی اس طرح چیز چیک کی؟ کہا نہیں کچھ کیا نہیں، کہ مجھے خالی یہ پرچہ دے دیا کہ آپ انجیکشن لگا لیں. میں کہا انجیکشن کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر بغیر چیک کیے انجیکشن جسم میں ڈالے گا نہیں آپ کے. میں غلط تو نہیں تھا؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایک جنرل اب مجھے پھر اس کا تجربہ یہ مجھے میرا اندازہ یہ ہوگا رات میں چونکہ ڈاکٹر اتنے مضبوط ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتے، لہٰذا یہ کیسز ایک کیس خراب ہو چکا ہے، وہ بھی مجھے پتا ہے. ایک کیس خراب ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے ہاسپٹل میں انجیکشن لگا دیا اور لگانے کے بعد مریض کی عادت خراب ہو گئی. تو اب ایک رات کے اب تو رات کو 2-3 بجے جاؤ تو ویسے ہی ڈاکٹر آدھی نیند میں ہوتے ہیں. بات ہو گئے پیشنٹ نہیں ہے بیچارے کو نیند آئی جائے گی. تو اب وہ ڈاکٹر نیند میں اٹھے تو پھر پرابلم. تو ایسی صورتحال کے اندر میں ایک مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کوئی ان کو فائدہ ہو، میں اس وجہ سے تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک جا کر آپ سے بات کر رہا ہوں، مگر تعلق اس کا میڈیکل سے ہی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آدھی رات میں ہمارے کسی بھی اسلامی بھائی کو کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے، بچے کا پرابلم ہوتا ہے یا عورتوں میں پرابلم ہو جاتا ہے، خود اس کو پرابلم ہو جاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ جا کر کوئی انجیکشن لے لے، یا وہ اگر کسی او پی ڈی میں گیا ہے، کوئی سے ایمرجنسی گیا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو 2-3 چیزیں بتا دیں مریض کو یا اس کے اٹینڈنٹ کو کہ آپ جب بھی ایسے کسی کیسز کے اندر جائیں اور ڈاکٹر جب آپ کو علاج کرے تو اس کے کم از کم 2-3 چیزیں دیکھ لیں کہ اگر آپ کا یہ چیز چیک اپ نہیں ہوئی ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے ٹریٹمنٹ سے بچیے. اس میں ہوتا کیا ہے، جب کوئی بھی پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا ہے تو جو ڈاکٹر آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اگر وہ تکلیف کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی پین کو ریلیف کیا جائے، درد کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس کا پین ریلیف کریں، کیونکہ جب تک درد اس کو رہے گا وہ پیشنٹ کوآپریٹ نہیں کرتا.
وہ ریلیف ہونے کے بعد ہی صحیح طریقے سے کوآپریٹ کرتا ہے, اور بعض اوقات ایگزامینیشن چیک اپ کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب اس کا درد ریلیف ہو جاتا ہے, درد کم ہو جاتا ہے, تو پھر ڈیٹیل ایگزامینیشن کرتے ہیں کہ درد کم کرنے کے لیے آپ انجیکشن وداؤٹ اینی چیک اپ, کیا آپ انجیکشن کو ایڈوائز کریں گے؟ ہسٹری امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہسٹری امپورٹنٹ ہوتی ہے, ڈاکٹر کو پوچھے ہی نہیں. ہاں, اور آپ کو خالی جاتے پین کلر کا انجیکشن دے دیں کہ آپ پین کلر لیجئے, اور علاج میں چونکہ وہ درد کم ہو جائے گا تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ فرق پڑ جائے. نہیں, اس میں تو پھر یقیناً ڈاکٹر صاحب کی کوتاہی ہوگی, کیونکہ وہ لازمی ہسٹری تو لیں گے نا. اب ہر درد کے اندر پین کلر نہیں چلتا, ہر درد کے اندر پین کلر نہیں جانا پڑا. میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یار یہ بغیر ٹریٹمنٹ کے یہ انجیکشن ڈال دیں گے تو یہ کیا ہے, یہ مطلب ایسا نہیں کہ دینے کے دینے پڑ جائے. تو پھر وہ کہیں اور لے کے جانا پڑا, تو وہاں پہ 2 ٹریٹمنٹ ہوئے, انجیکشن اور جیل, میڈیسن ہو جائے. میں کہا یار میڈیسن میرے وہاں بلڈ پریشر چیک وغیرہ ہوا, تو پھر مجھے تھوڑا تسلی ہوئی کہ یار کوئی سمجھدار ڈاکٹر ہے جو بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنے کے بعد سے ٹریٹمنٹ اور جیل. پھر بھی میں نے میڈیسن نہیں لی, میں نے جیل کو پریفر کیا. میں نے کہا یہ آؤٹ ڈور علاج ہو جائے نا, آؤٹ سائڈ صحیح کہیں بھی لگانے کا, یہ وہ تو یہ زیادہ بہتر ہے نہ کہ کچھ اندر چلی جائے. صحیح. یہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بہت سمجھ پڑی تھی. نہیں, اس میں وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ سے ہسٹری لے کے. تو یہی ہے کہ ایمرجنسی میں جیسی پیشنٹ آئے تو اس کا فالو اپ لے کے ڈال دے. انیشیلی جو ریسپائریشن, بلڈ پریشر, تو ڈالے تو ہونا چاہیے نا. نہیں, وہ دیکھیں جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے ایمرجنسی کے, یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ آپ نوٹ کیجئے گا, یہ باتیں میں آپ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ جب اپنے کسی بچے کو یا گھر کے کسی خواتین کو, یا کہ آپ خود چلے جائیں, والد صاحب کو لے کے جائیں, ممی کو لے کے جائیں, بچوں کی امی کو لے کے جائیں, ایٹ لیسٹ پلیز یہ نوٹ کیجئے گا. یہ میرا خیال ہے یہ اسٹینڈرڈ پروٹوکول آپ بیان کر رہے ہیں, ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے, چاہے وہ ایمرجنسی میں ہے یا پرائیویٹ کلینک کے اندر ہے یا کسی ہاسپٹل میں جائیں, خواہ وہ ہاسپٹل ڈونیشن پہ چلتا ہو, لیکن ڈاکٹر کا تعلق ڈونیشن سے چلنے یا پرائیویٹ چلنے سے نہیں ہے. ڈاکٹر کا تعلق تو اس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ہے. صحیح ہے جی, اس کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر کو کہ یہ ہاسپٹل فری میں چل رہا ہے یا یہ ہاسپٹل بہت قیمتی چل رہا ہے. ڈاکٹر کا کام ہی اس کا بیسک ٹریٹمنٹ مریض کو پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی بڑے پرابلم سے بچ سکیں. پھر جو ڈاکٹر صاحب کہیں اس پر عمل کیجیے. اس کا جو پروٹوکول جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, ترکیب تو یہ ہے کہ جیسی پیشنٹ آئے گا, ایک جو میڈیکل ایتھکس ہے کہ پیشنٹ کا آپ نے ایگزامینیشن کی, ایون کہ اگر وہ جو جگہ کی پین بھی بتا رہا ہے اس جگہ کی بھی ایگزامینیشن کرے گا. ایک عجیب سی بات ہے کہ میڈیکل ایتھکس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پیشنٹ کو انجیکشن لگا بھی رہے ہیں تو لگانے سے پہلے آپ کو مریض سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میں انجیکشن لگا سکتا ہوں, اور یہ کیا انجیکشن لگا رہا ہوں, اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا نقصان ہیں. مریض اجازت دے گا تو ہی آپ لگا سکتے ہیں. اب یہ ایسا ہوتا ہے کتابوں میں لکھا ہے, یہ ایتھکس کی جو کتاب ہے رائٹنگ میں. ہاں, یہ ایسے بہت ساری چیزیں نہیں, جو اچھے ڈاکٹر ہیں, جو ہم جو کہہ رہے ہیں, جو بھی ڈاکٹر پروفیشنل ہیں اور جو سمجھدار اور تجربے کار اچھے ڈاکٹر ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ہم کو اپریشیٹ ہی کریں گے کہ یار یہ اویئرنیس ہے, جی, یہ ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. مگر بعض ہوتے ہیں جو بیچارے یا تو جلد بازی میں آ جاتے ہیں. دیکھیں غفلت کہاں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, صحیح, غفلت کہاں نہیں ہے. اب اگر ڈاکٹر خدا نہ خواستہ غفلت کر جائے نا تو مریض کا تو بہت عجیب حال ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اب آپ یہ چند چیزوں کو پیش نظر رکھیے گا, انشاءاللہ ہم چلتے ہیں پھر گردے کی طرف. ڈاکٹر صاحب, میں ایک ایسے مریض کو جانتا ہوں جس کے پاؤں کا آپریشن ہوا وداؤٹ شوگر ٹیسٹ. وہ مریض پھر کھڑا نہیں ہو سکا. نہیں دیکھیں, بات یہی ہے کہ اگر 2000 مریض ہیں یا 10,000 مریض ہیں تو 10,000 مریض کے اندر سے اگر 3 مریضوں کو, 4 مریضوں کو یا 10 مریضوں کو یہ پرابلم ہو جاتی تو 9,995 کو کیوں بھول جاتے؟ اچھا ہے, اچھا ہے. نہیں, اس کو ہم بھول نہیں رہے. ہاں, ہم بھول نہیں رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ ایک علاقے کے اندر 25,000 لوگ رہتے ہیں. اگر 2-4 گھروں میں ڈکیتی پڑ جاتی ہے تو باقی گھروں میں نہیں پڑی تو آپ تسلی رکھیں, احتیاط کرنی پڑے. نہیں, تسلی رکھیں بھائی پڑ رہی ہے تو تھانہ صحیح ہے نا. صحیح, لیکن تھانے کو تو آپ نہیں مطلب بولتے کہ نہیں کیوں پڑی ڈکیتی, تھانہ کیا کر رہا تھا. تو دیکھیں جو آپ مطلب اپنے لیے پسند کریں تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں. تو اگر کوئی غفلت سے کوئی کیس ہوتا ہے وہ نوٹسیبل ہے. آپ نے غفلت نہیں کی
اور اس کے ایک چیز تھی اس کے نصیب میں اس انداز میں تھی وہ الگ ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ ٹھیک ہے آپ گھٹے پیر کی طرف بھی مڑیں گے پیٹ کی طرف بھی مڑیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلتا ہے. چلیں آپ اس پر چلتے ہیں ہم روحانی علاج کی طرف چلیں. بھائی گردے کے لیے کیا کریں ہم لوگ؟ ارے گردے کے لیے کیا گردے کے مرض سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں مدنی مذاکروں میں جو سنا ہے کہ زیادہ چائے پینے والے کا گردوں کے امراض سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی پہلی بات چائے کم پینی چاہیے. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ. اسی طرح سے گردوں میں بعض اوقات جیسے درد کا معاملہ ہوتا ہے, گردوں میں درد ہوتا ہے تو میڈیکل ریزن ہوگا ڈاکٹر صاحب چائے کی وجہ سے گردے جو افیکٹڈ ہوتے ہو کیفین ہوتی ہے کیفین کی وجہ سے پیشاب کو بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے اوکے. گردوں میں درد کے روحانی علاج شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد جو کہ JB سائز میں ہے اس کے صفحہ نمبر 65 پر تحریر فرمایا ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 7 بار, پھر آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کو چائے نہیں دی تو ان کو بھی چائے دے دیں. چائے پوچھا تھا مجھ سے میں منع. اچھا منع کر دیا آپ نے. یوں کیا بات ہے. ایک اس کے ساتھ گھریلو علاج بھی عرض کیے دیتا ہوں. جی فرمائیے. گردے کی پتھری اور پتے کی پتھری کے جیسے بہت سارے اسلامی بھائی ہوں اس کو یہ معاملات ہوتے ہیں, تو یہی رسالہ بیمار عابد جو JB سائز میں 64 صفحہ نمبر, تو اس پر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ کچے پپیتے پر سفید یا کالا نمک لگا لیجئے اور تھوڑی سی پیسی ہوئی کالی مرچ چھڑک لیجئے اور دن میں 3 مرتبہ تقریباً 10 گرام خوب اچھی طرح چبا کر کھائیے. چبانا دشوار ہو تو پیس کر بھی استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل گردے اور پتے کی پتھری نکل جائے گی. زیادہ مقدار میں نہ کھائیے کیونکہ یہ ثقیل یعنی وزنی ہونے کے سبب دیر سے ہضم ہوتا ہے اگرچہ دوسری چیزوں کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. تو یہ کچا پپیتا موجود ہے. اور اس کے ساتھ جیسے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ارشاد فرمایا کہ پسی ہوئی کالی مرچ, تو یہ کالی مرچ ہے اس کو پیس کر اپنے حساب سے جتنا بھی یعنی کہ ذائقہ, اور اسی طرح سے یہ کالا کچا پپیتا کیا کریں؟ کچے پپیتے کو یا تو اچھی طرح جیسے گرائنڈ کر لیں, تھوڑا باریک کر لیں. اس کو پہلے تو کاٹیں. جی پھر کاٹنے کے بعد اس کے بیج ہوں گے وہ الگ کر لیجیے. بیج الگ کر دیے. اس کے بعد اب یا تو اس کو ہاتھ سے ہی کچھ تھوڑا سا باریک کر لیں, یا پھر اگر وہ نہ کھا سکیں تو پھر اس کے گرائنڈ کر لیا جائے اس کو اور بالکل باریک ہو جائے. تو اس کے بعد تقریباً 10 گرام کے قریب لینے کے بعد اس پر یہ ایک تھوڑی بہت یہ کالی مرچ اور یہ کالا نمک یہ چھڑکنے کے بعد اس کو استعمال کر لیا جائے. مگر یہ ہے کہ اس میں احتیاط جو لکھی ہے کہ 10 گرام سے زیادہ نہ ہو, کہ یہ خود یعنی کہ اتنا ثقیل ہوتا ہے یعنی جلدی ہضم نہیں ہوتا. تو اگر یہ زیادہ کھا لیں گے تو پھر یہ کہ معدے میں پرابلم کرے گا. تو یہ ایک اس کا گھریلو علاج. اور یہ کتنا استعمال کرنا ہے ایک دن میں 3 مرتبہ تقریباً 3 مرتبہ 10 گرام, اس سے زائد نہیں کھانا. چلے بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. جسے ابھی گردے کی پتھری کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں چائے کا تذکرہ بھی آیا, تو اس میں 1-2 چیزوں کو اور میں عرض کر دوں کہ جو پالک ہے, ساگ ہے, یہ 2 ایلیمنٹ بھی جو ہے نا ان کی زیادتی وہ بھی آکسیلیٹ یعنی کہ جو ایک پتھر بنانے کی جو ایک وہ ہوتا ہے جز ہوتا ہے اس کی زیادتی کا اضافہ بڑھ سکتا ہے. یہ پان گٹکا چھالیا اس سے بھی کوئی پتھری کا تعلق؟ اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں کافی زیادہ, اس سے بھی پتھری ہوتی ہے, احتیاط کرنی چاہیے. ویسے بھی وہ تو 100 مسائل کا مسئلہ ہے. پان گٹکا چھالیا سے تو 100 مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس میں گردے کا مسئلہ بھی شامل ہو جاتا ہے, کینسر کا مسئلہ بھی ہے, زبان کا مسئلہ بھی ہے, حلق کا مسئلہ. پتھری عموماً جو بنتی ہے کیلشیم سے بنتی ہے, کیلشیم آکسیلیٹ. پان وغیرہ کے اندر چونا جو ہوتا ہے یہ بھی کیلشیم کی فارم ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹ لیا جا رہا ہوتا ہے. جی چونا ہے کیا بیسیکلی؟ وہ جو ہم گھروں میں چونا کرتے ہیں وہی تو چونا ہوتا ہے. اور وہی چونا پان میں آتا ہے. اس میں بس تھوڑی سی
وہ کچھ ملاوٹ کر دیتے ہیں کیا لگا دیتے ہیں؟ اب یہ اس میں جو اس کے علامات ہیں، اس میں 2-3 چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی تھی، اس میں 1-2 چیزیں اور ہیں، جیسے یورین جو ہے پیشاب کا گاڑھا پن ہو جانا، وٹامنس کی کمی، ڈائٹ آپ پراپر نہ لیں، زیادہ گوشت خوری جو ہے، گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، سبزی کا استعمال اس میں نہیں ہوتا ہے، اور جو تیزابیت بڑھ جاتی ہے وہ اسی کی وجہ سے کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو تیزابیت بڑھ رہی ہے، ورزش کی کمی ہے، یا پروسٹیٹ غدود، مثانے کا غدود جو ہے وہ اگر بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری علامات ہو سکتی ہیں۔ کیلشیم آکسیلیٹ اور یورک ایسڈ وغیرہ سے بنتی ہے، 2 جو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ بنتی ہے، وہ یورین ڈی آر میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ صحیح ہے، اگر کوئی ایسی پرابلم یورین ڈی آر ہوا تو سٹونز سے بھی پتہ چل جائے، سٹونز کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر تیزابیت ہوگی تو کنکری اور ریت بننے میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ آپ کی اگر پانی آپ کم پئیں گے، صحیح، باڈی کے اندر پانی کم جائے گا تو وہ سرکولیشن نہیں ہوگی، تو اندر جو صفائی کا عمل ہے وہ صحیح نہیں ہو پائے گا، تو اس میں وہی آکسیلیٹ بننے میں جو ہے وہ یا ریت کے ذرات، عموماً آپ نے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا ہوگا نا کہ ریت کے ذرات ہیں جس کو ہم کانکریشنز کہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جو بعد میں وہ اس میں پتھری کے اندر جو ہے نا کنورٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی علامات ہوتی ہیں جس میں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ پانی پھر وہ اس میں آتی ہے امپورٹنٹ چیز کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب اب اسی طرح کے پیشنٹ اسی طرح کا ہے کہ ان کو درد تو نہیں ہے لیکن پیشاب کی مقدار بھی کم ہے اور جلن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، دیکھیں یہ کیا چیز ہے؟ اس میں اس کے ساتھ پھر اور بھی کوئی علامات ہوگی، جیسے بخار، ہلکی سی بیک پین آ رہی ہے، بیک پین بھی آ رہی ہے، بخار بھی ہو رہا ہے، بخار بھی کم شدت کا ہے، سردی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے، تو بہت زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ یو ٹی آئی کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو پیشاب کا انفیکشن جس کو آپ کہتے ہیں نا، اس کی وجہ سے آتا ہے کہ جراثیم آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے انفیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ پیشاب کی نالی میں بھی ہو سکتا ہے، گردے میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے وہ انفیکشن ہوتا ہے، اور انفیکشن کی وجہ سے وہی تیزابیت بڑھتی ہے، پی ایچ لیول بڑھ جاتا ہے، صحیح ہے، اور جب پی ایچ لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کی وہ ایک طرح تیزابیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب وہ یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جلن محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ کال چلا دی۔ میرا نام محمد احتشام الحسن ہے، میں جنگ صدر سے بات کر رہا ہوں، اور سر سوال میرا یہ ہے کہ میرے دادا جان ہیں، ان کو گردوں کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ شدید مسئلہ ہے گردوں کا، اور ڈاکٹرز نے ڈائلسس کا کہا ہے، اور کچھ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ڈائلسس کروائیں گے تو بہت زیادہ اور بھی زیادہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، مطلب اینڈ ہے 95% گردے خراب ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو اس سلسلے میں کوئی اچھا مشورہ بھی دیں کہ کیا کیا جائے؟ بس دوائی کھلا رہے ہیں، انجیکشن وغیرہ لگا رہے ہیں اور دوائیاں کھلا رہے ہیں، اور دعا بھی کر دیں۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کے مریض کو شفا دے، تندرستی عطا فرمائے، من کی سلامتی عطا فرمائے۔ مزید مشورہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں۔ ایک اور کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینا ہے کہ آپ کا سلسلہ تو گردوں پر ہے، لیکن جریان کی بیماری سے کس طرح بچت ہو سکتی ہے؟ اگر جریان کی بیماری لگ گئی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح آدمی اس سے بچ سکتا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری کال چلائیے۔ اللہ آپ کو شفا دے، تندرستی عطا فرمائے۔ میرا نام محمد رشید اوان ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے گردوں پہ ماروسی تھیلیاں ہو چکی ہیں، تھیلیاں بن چکی ہیں جس کا کہ کوئی علاج نہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا کھانا پینا بھی انہوں نے بالکل چھوڑا ہوا ہے، ان کا یوریا بھی بڑھ جاتا ہے، کریٹینائن بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں دوائیاں ہمیں ایڈوائز کریں۔ اور کال چلائیے۔ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ گردے میں اگر زخم ہو جائے تو اس کے بارے میں کوئی بتا دیا، اس کا کوئی علاج طریقے؟ اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کو ہم نے روحانی علاج بھی ایک بتایا ہے، سورہ علم نشرح والا، اور کچے پپیتے اور نمک اور کالی یہ وغیرہ کا بھی ہم نے آپ کو علاج بتایا کہ دوائی کے ساتھ ساتھ دعا بھی ساتھ ساتھ ہو، اور دعا کے اور دوائی کے ساتھ ساتھ یہ گھریلو علاج جو ہم آپ کو یہاں بتاتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ یہ گھریلو علاج اور روحانی علاج سے بھی رب نے چاہا تو فائدہ ہوگا، اور اس کے لیے بھی ڈاکٹر کے ایڈوائز ضرور لے لیا کیجیے کہ یہ چیزیں اگر میں کھاؤں گا تو مجھے کوئی اس میں میڈیکلی طور پر فرق تو نہیں پڑے گا۔ بقیہ یہ کہ انشاءاللہ تعالی مزید جو آپ نے کالیں ہمیں کی ہیں، ہم اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں
کہ یہ جو پہلی کال جو تھی ڈاکٹر صاحب ڈائلیسس والی، انہوں نے فرمایا کہ ان کے گردے جو ہے 95% اور ڈائلیسس سے بھی بیچارے وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کا مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ڈائلیسس یہ گردے فیل کیوں ہوتے ہیں کہ گندے مادے جو ہیں وہ یوریا جمع کرنا شروع ہو جاتا ہے. گندے مادے کی وجہ سے خاص طور پر یوریا جو ہے وہ اس میں پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، وہ جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں شاید ان کا سوال یہ تھا کہ یہ ڈائلیسس پہ جائیں یا نہ جائیں. ڈائلیسس کے حوالے سے جو ہے نا بہت کنفیوژنس ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب. جن کو ڈائلیسس کے حوالے سے کوئی تجربے نہیں ہے، ڈائلیسس کے پلس مائنس کا ان کو پتہ ہے. دیکھیں ایک بیماری ہے، بیماری کا ایک علاج ہے ڈائلیسس. تو ڈائلیسس کے حوالے سے چونکہ پراپرلی شاید معلومات نہیں ہوتی، اور ہر آدمی اپنے تجربات کہ وہ یا بعدوں کا ڈرا بہت دیتے ہیں یا بہت زیادہ مریضی کر دیتے ہوں گے. تو اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو جو ڈائلیسس پروسیس ہے اسی کے بارے میں نہ بتا دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ڈائلیسس کے حوالے سے آپ بھی اس معاملے میں آگاہ ہو جائیں کہ ڈائلیسس ہے کیا، اور یہ گردے سے ریلیٹڈ ایک علاج ہے، اور یہ علاج کیسے ہوتا ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر محمد ناصر صغیر ہے. ڈائلیسس یونٹ وہ ہوتا ہے جہاں پر ڈائلیسس مشینز ہوتی ہیں. ڈائلیسس مشینز ان پیشنٹس میں اپنا کام کرتی ہیں جن کی کڈنی فیل ہو جاتی ہیں، یعنی گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ڈائلیزر جو ہے، ڈائلیزر یہ آرٹیفیشیل کڈنی ہے. جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس ایک فسچولا بنوا کے آتا ہے، رگوں کا گچھا بنوا کے ہاتھوں میں، اس میں سے ڈائلیسس کی جاتی ہے تاکہ اس میں سے ہمیں بہت اچھا بلڈ فلو مل سکے مشین میں جانے کے. یہاں پر یہ 2 ٹیوبس لگی ہوئی ہیں، ایک بلو رنگ میں اور ایک ریڈ کلر میں. ریڈ ایٹیریل ہے آرٹری اور بلو ہے وین. آرٹری میں سے بلڈ آپ لے کے جاتا ہے مشین کے اندر. یہ مشین میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو چیز گھوم رہی ہے اس کو بلڈ پمپ کہتے ہیں. بلڈ پمپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ اب ان کے بلڈ کے فلو کو دیکھنا، صحیح ہے، اور ان کی ڈائلیسس کو بہتر سے بہتر کرنا، صحیح ہے. تو یہ اکارڈنگ ٹو پیشنٹ کنڈیشن ہم یہاں سے اس کو سیٹ کرتے ہیں. جس طرح یہ ہمارے پیشنٹ ہیں، ان کا ہم نے اس وقت جو پانی جو یہ ہم نے فاضل پانی جو نکالنا ہے 2.80% ہے. یہ اتنے گھنٹے کے اندر 0.78 آورس کے اندر یہ اس کو ہم نے یہ نکال رہا ہے، اور یہ 1.54 یہ اتنا اس کو نکال چکا ہے، صحیح ہے. یہ اس طریقے سے ہم لوگ اس طرح ان کا نکالتے ہیں. اور ہفتے میں کچھ پیشنٹس کی 2 دفعہ ہوتی ہے، کچھ پیشنٹ کی 3 دفعہ ہوتی ہے. اب بلڈ پمپ سے ہوتا ہوا یہ ان ڈائلیزر میں جاتا ہے، اور ڈائلیزر سے ہوتا ہوا یہ آتا ہے یہ ببل ڈیٹیکٹر. ببل ڈیٹیکٹر یہ وہ پورشن ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ڈائلیسس کے دوران خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایئر آ جاتی ہے تو اس کو یہ ڈیٹیکٹ کر کے ایٹ اے ٹائم ڈائلیسس کو کٹ کر. یہ ہے ہیپرین. ہیپرین کیا ہے؟ ہیپرین کا کام ہوتا ہے خون کی وسکوسٹی، یعنی خون کی تھکنس، یعنی خون کا گاڑھا پن، اس کو کم کرنا تاکہ ٹیوبنگ سے بہتر طریقے سے بلڈ فلو ہو سکے اور پھر واپس جسم میں جا سکے. آخر کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کڈنی فیل ہو جاتی ہے؟ بیسکلی اس کی جو کامن وجوہات ہے بلڈ پریشر، ڈائبٹیز یعنی کہ ہائپر ٹینشن. بعض وقات ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو آگے جا کے بہت بڑی چیز بن جاتی. باڈی کا جو بلڈ پریشر ہے یہ اعضاء کڈنی وہ بھی ریگولیٹ کرتا ہے. اگر بلڈ پریشر بڑھے گا اور بلڈ پریشر کو ہم صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو کڈنی فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی اس میں سے وہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے کہ جو خون کے اندر جو یوریا یا کریٹنین جو خراب مادے ہیں کہ وہ نکال سکے اور بلڈ کو پیوریفائی کر سکے، جس کی وجہ سے کڈنی فیل ہو جاتی ہے. انیشل بیسس پہ پیشنٹس کے ساتھ جو پرابلم آتی ہے وہ بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے بعد، اور پھر جب یہ بہت بری طرح جب بگڑ جاتے ہیں شوگر کا پیشنٹ اور بلڈ پریشر کا پیشنٹ، جس کی وجہ سے کڈنی فیل ہو جاتی ہے اور یہ اپنا کڈنی نارمل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. یعنی کہ اپنا بلڈ میں سے وہ خراب مادے جیسے یوریا اور کریٹنین جن کو نکالا جاتا ہے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے اور وہ نکلتا نہیں ہے.
جس کی وجہ سے جسم کے اندر پانی کا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو خارجی راستے ہیں پیشاب کے ذریعے وہ سب نہیں نکلتا اور پیشاب آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے. تھوڑی ویکنیس ہو جاتی ہے آفٹر ڈائلیسس, بی پی ڈراپ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس نہیں ہے, یہ ایک مشین ہے. تو اس لیے ہمیں ان کا الیکٹرولائٹس ہمیں ان کو بہت مینٹین رکھنے پڑتے ہیں, ہمیں ان کا بی پی مینٹین رکھنا پڑتا ہے. ہم لوگ تقریباً ہر آدھے گھنٹے میں ان کا بی پی چیک کرتے ہیں اور ان کی شوگر گلوکومیٹر سے ہم لوگ چیک کرتے ہیں. تو یہ سارا ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ایک دم گلوکوز کا لیول بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے, اور دوسری بات ہے ہائپو ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کا ڈراپ ہونا, وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ باڈی کے اندر تو یہ ہے کہ پورے دن میں تقریباً 1500 ml آپ کا پیشاب آتا ہے, صحیح ہے, وہ ایک نارمل پروسیس ہے. یہ ایک ہے کہ یہاں ان کا آؤٹ پٹ بند ہوا ہوا ہے, اس لیے آؤٹ پٹ بند ہونے کی وجہ سے یہ نارمل ان کا پیشاب ختم ہو گیا ہے. تو ہم جو پیشاب جو ہے اس سے جو ویسٹ پروڈکٹ نہیں نکل رہے وہ ہم اس خون میں سے اس مشین کے ذریعے نکال رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو ڈیز سیٹ کیے ہوئے, اور ہر مریض کو یہاں پر احتیاطی طور پہ یہ بتایا جاتا ہے پورے دن میں کوئی بھی ڈائلسس پیشنٹ ہے وہ 4 گلاس سے زیادہ پانی نہ پیے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے آپ 4 گلاس, کیونکہ بہت سارے مریض ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈاکٹر صاحب 4 گلاس پانی پیا تھا لیکن پھر بھی ہمارا سانس پھول رہا ہے, اور جب ویٹ کرایا جاتا ہے تو ان کا ویٹ تھوڑا زیادہ آتا ہے. لیکن وجوہات کیا ہوتی ہے, وہ 4 گلاس پانی کے علاوہ 2 کپ چائے بھی پی کے آتے ہیں, حالانکہ وہ بھی فلوئڈ ہے. 1 گلاس جوس بھی پی کے آتے ہیں, 1 گلاس دودھ بھی پی کے آتے ہیں, تو وہ بھی فلوئڈ ہے. مسئلہ سارا یہ ہے. اب ان کو یہ سمجھایا جائے اگر 4 گلاس آپ نے ناپ کے ایک بوتل کے اندر رکھ دیے ہیں تو اسی بوتل میں سے آپ نے چائے کا بھی پانی نکالنا ہے, آپ نے شربت کا بھی پانی نکالنا. ڈائلسس پیشنٹس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے پانی کی کمی, پانی کم سے کم لیں. دوسری بات ہے اپنی ادویات کا پراپر طریقے سے استعمال کریں, کیونکہ جس طرح میں نے کہا تھا ہائپر ٹینشن وہ ایک وجہ ہے, ڈائبٹیز وہ ایک وجہ ہے. تو اپنے مالج سے اپنا بلڈ پریشر ریگولر چیک کرائیں اور بلڈ پریشر کی دوا لیں. اور ڈائلسس پیشنٹس کے اندر جو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتے ہیں, صحیح ہے, وہ اس کو پراپر طریقے سے مینٹین رکھیں. وہ مینٹین کیسے رکھے جاتے ہیں یہ بھی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. ہمارے جسم میں جو نمکیات ہوتے ہیں جیسے کہ پوٹیشیم ہماری جسم کا ایک خاص نمکیات ہے, سوڈیم, تو بہت سارے لوگ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کچھ پھل ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پوٹیشیم کا لیول بڑھ جاتا ہے, جیسے کھجور, کیلا, سنترا, موسمبی, مالٹا, فلانا. اس طرح کے کچھ جو فائبرز جو پھل ہے تو وہ ہم ذرا تھوڑا سا پیشنٹس کو منع کرتے ہیں کھانے سے. ان کے لیے بینیفیشریز یہ ہے کہ یہ اپنا ایک تو ڈائلسس سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت یہ اب ایجاد ہو گئی ہے ڈائلسس. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا انٹیک آف فوڈ ناٹ فلوئڈ وہ ان کا ایک اچھا ہونا چاہیے. جیسے اپنا میٹ میں وائٹ میٹ کا استعمال زیادہ کریں گے, صحیح ہے, اور ان چیزوں کا ان پروڈکٹس ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کریں جیسے دودھ وغیرہ ہو گیا جس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بہت پیارے پیارے ہمیں مشورے بھی دیے اور کافی ٹریٹمنٹ بتایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کیجیے, اور مدنی چینل پر آپ شاید مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوں گے, فیضان مدینہ میں بھی آئیے, اور مدنی چینل پر بھی اگر نہیں آ سکتے مدنی چینل پر دیکھیے, ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیے, اور ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں کے علاج پر رہنمائی کرتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا, یہاں 2-3 باتیں میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا, پھر میں ہمارے عبدالخلیل بھائی کی طرف بڑھوں گا کہ یہ ہائی بلڈ پریشر اب بھی جب سے شروع ہوا ہے, آپ ہائی بلڈ پریشر کو گردے کے ساتھ کافی کنیکٹ کر رہے ہیں. ہائی بلڈ پریشر کیا ہے, اور ہائی بلڈ پریشر اس کو کیا مطلب کہ سائلنٹ کلر کہیں گے, کیا کہیں گے؟ سائلنٹ کلر کا نام ہمارے میڈیکل میں اس کا رکھا جاتا ہے خاموش موت, خاموش قاتل. خاموش قاتل. تو وہ ہائی بلڈ پریشر کو بھی کہتے ہیں اور ڈائبٹیز کو بھی کہتے ہیں, دونوں کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے, یہی ہے کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ابھی تک کوئی پراپر طریقے سے 100% تشخیص نہیں ہو سکتی میڈیکل میں وجہ کیا ہے. دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسے گردے پہ کوئی پرابلم آ گیا تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. سیکنڈری جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈری وجوہات ہیں, کوئی اور ایسے پرابلم آ گئی, خدا نخواستہ کوئی کارڈیک ایشو آ گیا, یا کوئی اور ایسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے کوئی دوسرا افیکٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ گیا. موروثی ہوتا ہے, فیملی ہسٹری ہوتی ہے, خاندان میں ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے.
تو یہ اس کی وجہ سے جب بلڈ پریشر بڑھے گا تو الٹیمیٹلی اگر وہ گردے کی وجہ سے نہیں بڑھ رہا تو اس نے پھر گردے کو خراب کر دیتا ہے. تو اس کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ہائی بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا ڈیفینیٹلی. یہ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے سستی مت کیجیے گا. ہر وہ غذا خواہ وہ ٹھوس ہے یا مایا ہے, یعنی لکوڈ ہے یا وہ ہارڈ فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ ہے یا گھر جو بھی دیکھیں نارملی جو بیماریاں جو کنسرن کرتی ہیں, جو تعلق جوڑتا ہے نا, وہ کھانے پینے سے ہے. یہ زیادہ سے زیادہ اگر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ کھانے پینے سے ہے. لہذا جو کھانے پینے کے معاملے میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہوٹل کا کھاتے ہیں تو ایسا کھاتے کے بیٹھتے ہیں کہ بالکل بے دردی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آتی وہ تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہمیشہ ہم اپنے تقریباً سلسلوں میں عموماً بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن سیدھی سی بات ہے, چونکہ اس کا تعلق بہت زیادہ انسان کی بیماریوں سے ہے, تو یہ صحت کا تعلق ہے, بیماری کا تعلق ہے. یہ بہت تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے کھایا اور پیا کیا ہے. تو اس میں آپ کی اپنی صحت اسی میں ہے کہ آپ کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں اور کسی بھی چیز میں اوور نہ ہو جائیں, اور اس نیت کے ساتھ صحت مند رہنے کی کوشش کریں کہ عبادت پر قوت پا سکیں. کہ صحت ہوگی تو عبادت بھی کر سکیں گے, قرآن کی تلاوت کر سکیں گے, دوسروں کے کام آ سکیں گے, بہت کچھ کر سکیں گے اگر آپ کی صحت آپ کا ساتھ دے, آپ کے دماغ آپ کا ساتھ دے وغیرہ وغیرہ. تو بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش رکھیے گا, اور آپ کی شوگر نہ بڑھے اس کے لیے بھی کیجیے گا. میں دوبارہ عرض کر دوں, اس کے لیے برائے کرم ٹیسٹ کروانے کا جو مرحلہ ہے اس کو بالکل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. گھر والوں کے وقتاً وطن ٹیسٹ کرواتے رہیں ڈاکٹر سے مشورہ کر لینے کے بعد. عبد الخلیل بھائی آپ بتائیے کہ اب آپ گردوں کی بیماری کے حوالے سے ہمیں کیا علاج بتائیں گے؟ پھر جو سائلین محترم نے جو ہمیں کالیں کی تھی ان کے جوابات ہم لیتے ہیں انشاءاللہ. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر فرمایا ہوا ایک روحانی علاج گردے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی دوا کارگر نہ ہوتی ہو, کیونکہ کام نہ کرتی ہو, تو پھر یہ علاج کیا جائے. کوئی بھی دوا کام نہ کرتی تو یہ علاج ماشاءاللہ ایسا مضبوط ہے ماشاءاللہ. بتائیے جی, گردے کے جن کو امراض ہیں وہ سارے کے سارے مزید چوکنے ہو جائیں, بہت پیارا علاج بتانے جا رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی. رسالہ بیمار عابد جو جے بی سائز میں اس کے صفحہ نمبر 66 پر یہ آپ نے تحریر فرمایا کہ بارش کا پانی لینا ہے سب سے پہلے, بارش کا پانی ہو, اور پھر باوضو ہو کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 11 بار پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے, اور پھر یہ دن میں 4 مرتبہ پینا ہے, صبح نہار منہ یعنی ناشتے سے پہلے, اور ظہر کے وقت, عصر کے بعد اور سوتے وقت, یعنی 4 وقت یہ پانی پینا ہے. بارش کا پانی ہو, باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ علم نشرح 11 مرتبہ پڑھنی ہے. تو 11 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر دیں جی, اور اس کو دن میں 4 مرتبہ پینا ہے. صبح ناشتے سے قبل, ظہر کے وقت, عصر کے بعد اور سوتے وقت 3 گھونٹ وہ پانی پینا ہے. 3 گھونٹ جی ٹھیک. تو وہ ایک بار یعنی دم کر کے رکھ لیا تو دن بھر وہ چل جائے گا. ہر بار پینے سے پہلے 7 بار درود ابراہیم پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل گردے کی بیماری اور پیشاب کی جلن وغیرہ دور ہو جائے گی ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے گردے کے درد کے 2 علاج, گھریلو علاج, وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ 55 پر تحریر فرماتے ہیں, 55 پر, کہ خربوزے کے تھوڑے سے بیج چھیل کر روزانہ کھا لیجئے اور اوپر پانی پی لیجئے, انشاءاللہ عز و جل گردے کے درد میں راحت ملے گی. تو یہ خربوزے کے بیج ہیں چھلے ہوئے. اچھا, یہ الگ سے مل جاتے ہیں خربوزے کے بیج چھلے ہوئے, اس میں خربوزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر خربوزہ لے لیں تو بیج سکھانے بھی پڑیں گے. بیج سکھانے پڑیں گے, لیکن خربوزہ لینا فائدہ مند ہے, کیونکہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو خربوزہ ہوتا ہے یہ گردوں کے لیے بہت اچھا ہے. مطلب خربوزہ بھی کھا سکتے ہیں جی, اور اس کے بیج سکھا کر اب کیا کرنا ہے؟ چھیل کر, جیسے یہ سکھانے کے بعد اس کو چھیلیں گے. ٹھیک ہے. اس کو چھیلنے کے بعد روزانہ تھوڑے بہت اس کو تھوڑے سے بیج کھا لیجئے اور اوپر سے پانی پی لیجئے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ گردے میں اگر درد ہو تو یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح سے مولی اور پتے, اس کے پتے, کھیرا اور یہ خربوزہ, اسی طرح سے ککڑی جو ہوتی ہے
اور تربوز، یہ چیزیں گردے کے درد کے لیے انشاءاللہ عز و جل فائدہ مند ہوں گی. مولی کیا سنگل مولی کھا لیں؟ مولی پتے؟ جی صرف مولی پتے اگر کھا لیں وہ بھی گردے کے درد کے لیے فائدہ مند ہے. کھیرا یا ککری اگر الگ سے کھا لیں وہ بھی مفید ہیں. خربوزہ، تربوز، یہ سب الگ الگ بھی اگر استعمال کرتے ہیں جی جی تو گردے کے لیے، درد کے لیے مفید ہے انشاءاللہ. اور یہ اگر خربوزہ جیسے لیں تو اگر یہ خالی پیٹ لیں گے تو اس کا انشاءاللہ عز و جل فائدہ زیادہ ہوگا. مولی کا میں یہ عرض کرتا چلو کہ مولی میں بدبو ہوتی ہے اور جیسے پیاز میں بدبو ہوتی ہے. اگر مولی کھانے سے منہ میں بدبو ہو گئی تو بدبو والے منہ سے مسجد کا داخلہ یہ حرام ہے. تو اب اس کا استعمال اس طرح کریں کہ آپ کے مسجد میں جانے کا وقت نہ ہو، کیونکہ اس کی بو اتنی جلدی زائل نہیں ہو جاتی. تو تھوڑا بہت آپ کو نفسیاتی طور پہ لگے گا، کیونکہ پھر تھوڑی دیر آپ کو بو نہیں آئے گی تو آپ بولو کہ بو چلی گئی، لیکن سامنے والے کو بو آ رہی ہوتی ہے اور پھر اس بدبو سے عام مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو کوشش یہ کیجئے کہ اگر مولی کھانی ہے تو پھر ایسے مت کھائیے کہ وہ مسجد میں جانے کا وقت نہ ہو. تو ویسے بھی اگر منہ میں بدبو ہو تو اللہ کا ذکر کرنا، اس میں بھی کراہت بیان کی گئی ہے. تو یہ میں نے احتیاطی طور پر آپ کو ایک دو مدنی پھول عرض کیے ہیں. تو یہ گھریلو علاج بھی آپ نے دیکھا، آپ کو بتایا گیا، روحانی علاج بھی آپ کو بتائے گئے. اور اب چلتے ماشاءاللہ ہمارے عبدالخلیل بھائی دانے بھی لے آئے، تو خربوزے بھی لے آئے، کچا پپیتا بھی لے آتے ہو، ککری، مولی شولی سب. اب آخر میں انشاءاللہ عز و جل وہ مزید بھی علاج ہے کہ جن مریضوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں ان کے لیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک گھریلو علاج تحریر فرمایا ہے انشاءاللہ. تو آخر میں بتائیں گے، ابھی چالاک آدمی ہے، لوگوں کو بٹھا کے رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں؟ میں تھوڑا سا جیسے مولی کے لیے ایڈوائز کیا ہے، کھیرے کے لیے ایڈوائز کیا ہے، یہ یقیناً اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا احتیاط کریں کہ گردے پہ بلڈ پریشر کا اثر ہوتا ہے تو اس پہ نمک کا استعمال نہ کریں. تو بعضوں کا ٹیسٹ لگانے کے لیے نمک لگا لیا مولی کے اوپر یا کھیرے کے اوپر نمک کا استعمال کر لیتے ہیں عموماً. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ تھوڑا سا احتیاط کریں کہ کسی چیز کو استعمال نہ کریں. جیسے کچے پپیتے کے حوالے سے جو علاج عرض کیا گیا ہے تو اس میں بھی کالے نمک کا ہے، تو جو ایسے مریض ہوں تو وہ اس میں کچھ احتیاط کر لیں. جی جی جزاک اللہ. یعنی جو بھی چیزیں ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے جی اس کے بعد ہی آگے بڑھا جائے. ڈاکٹر صاحب جو ہمارے سائلین تھے ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، اسلامی بھائی کی جو کال آئی تھی تو گردے فیل حوالے کے سے جو بات کر رہے تھے کہ اب اس میں تو ایک پوری کی پوری ہم نے پیکیج دے دی ہے اس کے اندر. ڈائلیسس کے بارے میں مطلب آدمی اتنا گھبرائے نہیں، گھبرانے کی ضرورت. اللہ نہ کرے آپ کے گردے فیل ہو گئے اور آپ کو ڈاکٹر ڈائلیسس کی طرف لے کر گئے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ڈائلیسس کی طرف جائیں. اور میں نے تو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس طرح نارملی دیکھے کہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر آتے اور گاڑی ڈائلیسس کرواتے. ڈائلیسس کا ایک پورا پروسیجر ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ شاید 3 گھنٹے کا جو بھی پروسیجر ہے. ڈائلیسس کروانے کے بعد پھر گاڑی میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اسے تھوڑی ویکنیس ہو جاتی ہوگی یہ وغیرہ. دیکھیں یہ ایک علاج ہے، یہ کوئی مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ آپ کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن اب آپ ڈائلیسس کی طرف ڈاکٹر لے ہی گئے تو اب اس میں سستی کر کے آپ اپنے آپ کو دوبارہ مرض کی طرف نہ لے کے جائیں. اور پھر جو کھانے پینے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی جو احتیاطیں کی تھی وہ کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر. اگلا سوال جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو گردے میں تھیلیاں ہیں، اب تھیلیاں کس قسم کی ہیں یہ وضاحت نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر اس کا سائز کیا ہے تو وہ پھر اس کے لامالا چانسز یہی ہوتے ہیں کہ وہ آپریٹ کی طرف جاتا ہے. وہ دواؤں سے چانسز کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ بڑی بھی ہوتی ہیں، تو اب اگر خدا نہ خواستہ وہ پھٹ جاتی ہے اندر تو وہ اور مزید نقصان کر سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس کا سائز ایسا ہے اور اگر گردے کے ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتے ہیں تو علاج کروا لیا جائے، اس کا آپریٹ کروا لیا جائے. ایک اور کال تھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ گردے کے زخم. اب گردے کے زخم سے سمجھ میں نہیں آئی ہے میرے کو بات کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ وہ جو پائلونیفرائٹس یا یورین میں جو بلڈ وغیرہ آتا ہے، خون وغیرہ کی جو پیشاب میں آمیزش ہو جاتی ہے تو اس کو وہ شاید زخم سے تشبیہ دے رہے ہوں گے. تو اس کا یہی حل ہے کہ پانی کا استعمال، ادویات وغیرہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں گے تو یہ خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مین پرابلم جو ہے وہ یوریمیا یعنی گردے فیل ہونا، اور وہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو تھیلیاں گردے میں بن جاتی ہیں، 2 امپورٹنٹ چیزیں تھیں. یہ یورولوجسٹ سے مشورہ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ظفر اقبال اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میری والدہ صاحب ہیں, ان کے گردے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دونوں خراب ہو گئے, ان کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, دردیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, بخار زیادہ ہو جاتا ہے, ان کو سانس کا بھی پرابلم ہے. تو ان کے گردے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت و تندرستی دے. گھریلو علاج بھی اور روحانی علاج تو آپ کو بتا دیے گئے, اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کافی ساری باتیں بیان کی ہیں. اب اس میں یہی ہے کہ جو کنسرن ڈاکٹر ہیں ان کے مشوروں پر عمل کرنے کا ہی ہم آپ کو مشورہ دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, جو یہ علامات بتا رہے ہیں اس سے ایسے ہی لگ رہا ہے خدا نخواستہ یوریمیا کی طرف نہ جا رہے ہوں گردے, کہ وہ ایک فیلور کی کنڈیشن جو ہو جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ یورولوجسٹ یعنی گردوں کے اسپیشلسٹ سے مشورہ کر لیں اور اس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ کروا لیں. ڈاکٹر صاحب جیسے گردے فیل ہو گئے, واقعی میں فیل ہو گئے, تو ان کی کچھ ایسی علامتیں ہوں گی کہ جس سے ظاہری طور پہ پتہ لگ جائیں یہ ہاں فیل ہونے کی طرف چلے گا؟ دیکھیں سب سے بڑی اور سب سے پہلی علامت جو آتی ہے نا, وہ یورین کا بننا ہی بند ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن جو فاضل مادے جو ہیں, فاضل مادے جس کا ایک جسم سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے, وہی بند ہو جاتا ہے. جب یورین بننا بند ہو جاتا ہے مین چیز یہی, تو پھر وہ ایڈورس افیکٹ اس کے جو نقصانات ہیں وہ ظاہر ہونا پیشاب کی مقدار وہ کم ہو جائے گی, ایک بعض اوقات بند ہو جاتی ہے, یعنی کہ آتا ہی نہیں ہے یہ, اور ایک یا تو بالکل کم ہو جاتی ہے, کہ جیسے تھوڑا تھوڑا ڈراپلیٹ ٹائپ کے آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے. دوسرا کمزوری, نقاہت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بعض اوقات جسم پہ سوجن بہت زیادہ آ جاتی ہے, باڈی کے اوپر, چہرے پہ, پاؤں پہ, پوری باڈی کے اوپر آ جاتی ہے. کیونکہ چہرے کے اوپر بھی محسوس کریں گے, ہاں وہ اندر ایکومولیٹ ہو رہا ہے, اندر جمع ہو رہا ہے, تو وہ چہرے کے اوپر, جسم کے ہر حصے کے اوپر وہ سوجن آ جاتی ہے, جو ایک ظاہری طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے. جو بڑے سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تو ایک لمحے میں پہچان لیتے ہیں کہ اس کو گردے کی تکلیف ہے. تو وہ اتنی زیادہ سوجن ہوتی ہے, بالخصوص صبح کے ٹائم بہت زیادہ سوجن آ جاتی ہے. تو یہ دو بیسکلی بڑی علامات ہوتی ہیں. تیسرا بلڈ پریشر کا بڑھنا, کہ آپ اس کا بلڈ پریشر چیک کر لیں گے تو آپ کو بالکل ایک شوٹ اپ ملے گا بلڈ پریشر اس کا. کافی پریشر ہائی ہے, پیشاب نہیں ہو رہا ہے, اور پوری جسم میں باڈی میں سوجن آ رہی ہے, تو یہ سارے انڈیکیشن ہے کہ آپ کے دونوں فیلور کی طرف جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں. جی بالکل. ان کی مزید کنفرمیشن وہ لیبورٹری ٹیسٹ ہوگا. ہم نے بعض پیشنٹس کے بھی تاثرات لیے جن کو گردے کے پرابلم تھے. آئیے ان پیشنٹس کے تاثرات سنتے ہیں. تقریباً میں 4 سال ہو گئے میں ڈائلیسس کرا رہا ہوں یہاں پر. کئی سال تک بی پی میرا ہائی رہا ہے, جس کی میں نے ریگولر میڈیسن نہیں لی. میں نے کبھی لے لی, کبھی نہیں لی. بلڈ پریشر کی گولی اگر ریگولر لیتا تو شاید یہ بلڈ پریشر, یہ گردے میرے ڈیمیج نہیں ہوتے. بیٹھنے کا کام ہے ٹیچنگ میں, تو اس لیے مجھے اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے, میں وہ بھی کام کر لیتا ہوں. وہاں سے آ کے پھر یہاں پہ ڈائلیسس کراتا ہوں. پھر میں مارننگ میں اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ ڈائلیسس کراتا ہوں. جی ڈائلیسس کے بعد تو اچھا فیل ہوتا ہے. اگر ڈائلیسس نہیں ہو رہا ہوتا تو طبیعت میں مطلب بہت بے چینی اور پریشانی محسوس ہونے لگتی ہے, اور سانس پھولنے لگتی ہے, پانی بڑھ جاتا ہے جسم کے اندر. لیکن ڈائلیسس کے بعد میں زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں. لیکن یہ کہ کبھی کبھی ڈائلیسس کے دوران میں طبیعت اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے, خاص کر کے بی پی کے لحاظ سے. بی پی کبھی لو بھی ہو جاتا ہے, کبھی ہائی ہو جاتا ہے, تو یہ پرابلم رہتی ہے یہ. لیکن اوور آل یہ ہے کہ ڈائلیسس کے بعد طبیعت بہتر رہتی ہے. پھر یہ کچھ ٹائم تھوڑا پیریڈ رہتا ہے اس کا اثر. ڈائلیسس کے بعد میں ویکنیس بڑھ جاتی ہے, کیونکہ توانائی جس طرح پانی نکلتا ہے اس طرح طاقت کم ہو جاتی ہے جسم سے. یہ کہ کچھ ٹائم کے بعد میں پھر وہ بہتری آ جاتی ہے. ہفتے میں 3 ڈائلیسس میرے یہاں ہوتے ہیں. جسم پہ میرے زیادہ اچھے اثرات نہیں پڑتے ہیں اس کے اگر ڈائلیسس نہیں کراتا ہوں. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ریگولر یہاں اپنا جو ٹائم یہاں دیا گیا شیڈول ہے اس کے تحت میں آتا ہوں اور ڈائلیسس کراتا ہوں. یہ 2 سال ہو گیا تقریباً. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہے. تو ایک دفعہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر نے بتایا, پھر ٹیسٹ وغیرہ کروائیں تو پتہ چلا کڈنی فیل ہے. میرے 20 سال. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. جو آپ کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کی تمام بیماریاں دور فرمائے. آمین. بیٹا ہوا تھا فالسی چوا, اس کے بعد اس کے بعد ہوتا 1-2 دفعہ ہوا ایسی سوچتے تھے بیٹھے ہوئے, اور ایک دم حالت خراب ہو گئی. گھر گیا, گھر والوں نے جینا لے گئے, جینا سے پھر جینا میں علاج چل رہا, ایک ہفتے چلا. انہوں نے بولتے آپ کے گردے ختم ہو گئے, گردہ لگوائے.
अब गुर्दा कोई कौन दे? मेरा नाम नदीम आदिल है, मैं कोयटा का रहने वाला हूँ। बीमारी मुझे डायबिटिक थी, तकरीबन 18-19 साल रही और मेंटेन रही। फिर उसके बाद इंसुलिन मैंने लगानी शुरू कर दी, इंसुलिन पर आ गया, लेकिन उस टाइम तक थोड़े से कमज़ोर हो गए थे मेरे। फिर 3 साल में इंसुलिन लगाता रहा, चलता रहा सही। फिर थोड़ी थोड़ी बहुत जो है उसके बाद जो है वो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा होने लगा, नहीं थोड़ा सा हाई होता था, लेकिन मेडिसिन मैं लेता था प्रॉपर ही। मैं खुद अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ कोयटा में, तो मैं अपना प्रॉपर चेकअप वैसे रखता था। बस फिर बीच में एक दिन जो है वो कुछ दिन मैंने 1 महीना मैंने खाली टेस्ट नहीं करवाए, मैंने क्वारंटाइन जो होते हैं इसके वो मैंने नहीं करवाए। तो अचानक एक दिन जो है वो बैठे बैठे जो है ना वो उल्टियाँ मुझे शुरू हो गई, वोमिटिंग शुरू हो गई जी, और जो खाता था वो निकल जाता था, खाया नहीं जाता था बिल्कुल भी। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे टेस्ट लिख के दिए कि अब जाके टेस्ट करवाइए। मैंने जाके लेबॉर्ट्री में, संडे था और मंडे को टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट्स आई तो उसमें क्वारंटाइन बहुत ऊपर चला गया था। फिर उन्होंने मुझे यही तजवीज़ किया कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। फिर मैंने वो डायलिसिस करवाए, उन्होंने कहा शायद हो सकता है 2-3 करवा के सही हो जाए, करवाए, लेकिन फिर वो ज़रा इतना ऊपर नहीं आया। अभी क्वारंटाइन नीचे तो है, 4 पर है, 3 पर है। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह आपकी तमाम बीमारियां दूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। खुश रखे आप लोगों को। चैनल में बड़ा देखता हूँ आपका इस्लामी चैनल, मैं देखते ही बस इस्लामी चैनल, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता। ये मुझे तकरीबन 3 साल हो रहे, वालदा का इंतकाल हो, उन दिनों चेकअप नहीं कराया, तो इसकी वजह से गुर्दे फेल हो। चेकअप नहीं करवाया, चेकअप कराने में सुस्ती की, दवाई लेने में प्रॉब्लम किया, ब्लड प्रेशर का मसला हुआ, शुगर का मसला हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने हमने रखी हैं। लेकिन याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत दी है गुर्दे, इनका एक अपना प्रोसीजर है, इनका एक अपना फंक्शन है, और गुर्दों की ख़राबी आपको किसी भी मोहलिक मज़ीद बीमारी की तरफ ले जा सकती है, आपकी जान ले सकती है, आपको बिस्तर पर डाल सकती है। अच्छा खासा काम काज करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए, इसके इलाज के अखराजात, इसके घर के अखराजात पूरे नहीं होते वगैरह वगैरह। तो दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। पेट का कुफले मदीना मील सुन्नती किताब है, इसका मुताला रखें, इस पर अमल करें। आदाब ताम हमारी किताब है, इसका मुताला करें, इस पर अमल करने की कोशिश करें। जो आपको रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं, घरेलू इलाज बयान किए जाते हैं, इस पर देखें। वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर के मशवरे से अपने चेकअप करवाते रहें, गुर्दे के चेकअप करवाएं, ब्लड चेकअप कराएं, यूरिन टेस्ट करवाएं। ये सारे ज़रूरी है, क्योंकि हम खाने पीने में, एक तो हम खाने पीने में बेहतियात हैं, और फिर हमारे पास एक्सरसाइज और इस तरह मतलब कि कैलोरीज बर्न करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई इसका तरीक़ेकार नहीं है। ये सारी चीज़ें जब जमा होती हैं तो डेफिनेटली कि फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारने वाली सेहत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दीन व ईमान, जानो माल, इज़्ज़त, आबरू, घर बार, कारोबार, इसके हलाल, अहल व इयाल, निस्बतें सबकी हिफाजत फरमाए, बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब, तुझसे रहमो करम की दुआ है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है।